کہ جو برے کام کر رہے ہیں میں ان کو کچلوں گا. یہ کام ہمارا تھا کہ ہم وہ تو جو سچے ہیں ان کو سمجھا نا دہشت گرد. ہم واقعی دہشت گردوں کو خواہ وہ مسلمانوں میں سے ہوں یا غیروں میں سے جو بھی زمین میں خرابی مچاتا اس کو کچلنے کے لیے طاقت استعمال کریں گے. یہ کوئی برائی نہیں ہے. جس کے پاس اقتدار ہے اس کی ذمہ داری ہے. جس طرح پولیس کی ذمہ داری ہے نا کہ ڈاکے ہو رہے ہیں چوریاں, یہ کوئی نہیں کہتا کہ تم کیوں آگے روک رہے, نہیں, ان کا فریضہ کہ کیوں ڈاکہ پڑ رہا ہے آ کر روکیں, کیوں قتل ہو رہا ہم روکیں گے. جس جگہ زمین میں فساد ہو رہا ہوگا یہ جہاد سمجھ لیں, شرارت نہیں ہے, زمین میں امن قائم کرنے کا طریقہ کہ گنڈے بعد نہیں آئیں گے مسلمانوں میں صرف کافروں کے, کبھی تیل پر قبضہ کریں گے, کبھی مسلمانوں کو قتل کریں گے, کبھی اپنے ملک میں دوسروں کو تنگ کریں گے. تو یہ بدماشوں کو ختم کرنے کے لیے جو طاقت استعمال ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے جہاد. یہ بیٹا کیا ہوگا, اور زیادہ بدماشی ہوگی. اگر سچ مچ جو برے ہیں ان کو کچلنے کے لیے طاقت استعمال کی جائے تو یہ مولانا روم کا شعر ہے, میں اس پر بات ختم کروں گا. پس غزازی فرض شد بر مومنا پاستان انداز کفے مجنون سنا. پاگل کے ہاتھ میں بندوق آ جائے تو کوئی آدمی اس سے وہ چھین لے تو یہ برا نہیں کیا اس نے, اگر نہ چھینتا تو وہ پاگل کے لوگوں کو مار دیتا. یہ جو لوگ ہوتے ہیں دنیا کے کتے, بے شک وہ کتنے پڑے رہے, یہ ہیں پاگل کہ طاقت آ گیا لوگوں کو چلتے پھرتے ہیں, عورتوں کو مار رہے ہیں, بچوں کو مار رہے ہیں, لوگوں کے ملک چھین رہے ہیں, تیل کے کنویں پر قبضے کے, یہ ہے پاگل, پڑھے لکھے پاگل. اب ان پاگلوں کو درست کرنے کا علاج کیا, جہاد. جہاد فساد نہیں ہے, صرف ان بدماشوں سے بندوق چھین لی جاتی ہے. پھر وہ ہندو رہیں عیسائی رہیں کچھ نہیں کہیں گے, مذہب میں ہم نہیں دخل دیں گے. گرجے بنائیں, مندر بنائیں, پوجا پاٹ کریں, ہم امن دیں گے ان کو, بلکہ اتنا امن کہ مسلمانوں کو اتنا امن نہیں ہم دیتے جتنا ان ذمیوں کو دیتے. ذمی جو مسلمانوں کے رئیس بن جاتا ہے ہندو سے عیسائی, کیا نام ہے اس کا, ذمی, اس کو ذمہ دے دیا ہم نے, ذمہ دار ہو گئے ہم کہ اب تم آرام سے رہو, ہم گارنٹی دیتے ہیں, ہم مسلمان کلمہ گو تیرے محافظ ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا کہ 3 گروہ ایسے ہیں جن کے خلاف دن قیامت کے میں مدعی بنوں. حضور کیس لڑیں گے امتیوں کے خلاف. ان میں سے ایک وہ ٹولہ ہے جو مسلمان علاقے میں رہنے والے یہود, نصارہ, ہندو, سکھ, جن کو ہم نے یاد دے دیا تھا کہ تم ہماری رعیت بن جاؤ, ہم تمہارے محافظ. ان ذمیوں سے جس نے بدسلوکی کی, اللہ اکبر, حضور نے کہا میں مقدمہ لڑوں گا اس کے خلاف کہ ظالم, میرا نام دے کر تم نے انہیں اپنے ملک میں رکھا تھا کہ اللہ رسول کا وعدہ, ہم تم نے ان سے بدسلوک, وہ ہماری مسجدیں گرا دیں, مسلمانوں کو گجرات میں قتل کر, ہم نہیں یہ کر یہاں نہیں کر سکتے. بالکل غلط بات, ہم یہاں کے ہندوؤں کو ماریں, ان کے مندر گرا دیں, ظالم ہوں گے وہ کافر جو مرضی کا, ہم نہیں کر سکتے. ہم رسول اللہ کی امتی ہیں, یہ ہماری رعیت ہے, بے انصافی نہیں. ذمی گارنٹیڈ, تو گارنٹی دی اسلام نے نہیں کہ تم نہیں چھیڑ سکتے. صرف کرنا کیا, طاقت کس لیے استعمال کرنی ہے, جو حرامی ہیں جنہوں نے زمین میں فساد برپا کر رکھا ان سے طاقت چھین لینی کہ غیر مسلم رہو, رعایا بن جاؤ, امن سے رہو, جس مذہب میں رہنا چاہتے ہو, مگر یہ اجازت نہیں دیں گے کہ ہم خدا کی زمین میں تم فساد برپا کرو, لوگوں کے ملک چھین لو, ان کی عورتوں کو مارو, یہ نہیں ہونے دیں گے. جیسے پولیس اور فوج آ کر یہ بدماشیاں روکتی ہے نا, کوئی نہیں ان کو کہتا کہ یہ کیوں بندوقیں چلا رہے ہیں, سب جانتے کہ یہ نہ ہوں گے تو امن کیسے ہوگا. مسلمان آپ یقین کر لیں, جو ہم خدا کی فوج, بغیر تنخواہ کے فوج دی ہے اللہ کے, ہمیں آواز آتی ہے کہ اے مسلمانوں تم میری فوج ہو. تنخواہ دار فوجیوں کو چھوڑو کہ پاکستان کی وہ, یہ تو بعد میں فوجیں بھرتی کی تنخواہ دار. مسلمان ملکوں میں فوجیں ہوتی تھی تنخواہ دار نہیں, ہر آدمی کے دروازے پر گھوڑا بندہ ہوتا تھا, اس کے پاس تلوار ہوتی تھی. جب آواز آتی تھی کہ مسلمانوں فلاں علاقے میں فساد پھیل گیا, وہاں بدماشی شروع ہو گئی, مسلمان نکلتے گھوڑوں پر سوار ہو تلواریں بدماشی کرنے کے لیے, بدماشی روکنے کے لیے. جیسے فوج آتی ہے مداخلت کرتی, تو ہمارا جہاد جو رومی فرماتے ہیں, جہاد اس لیے مومنوں پر فرض ہوا کہ اگر پاگلوں کے ہاتھ میں نیزے آ گئے تو ان سے چھین لو, بدماشوں سے طاقت چھین لو کہ ان کو ظلم نہ کریں. وہ غیر مسلم مرنا چاہتے ہیں, جانا چاہتے ہیں دوزخ میں جائیں, ہم ان کو کلمہ نہیں پڑھائیں گے مگر ظلم نہیں کریں گے. اور اس میں مسلم غیر مسلم کی تمیز نہیں, ہم میں سے اپنوں میں سے بھی اگر کوئی خبیث کسی علاقے میں ظلم کرے گا ہم اس کا گریبان بھی پکڑیں گے, کلمہ پڑھ کر کیوں ظلم کر رہے. اور عدل کا راج ایسا آئے گا پھر اگر مسلمان یہ ذمہ داریاں ادا کریں, دل سے حضور کو سچا جانیں, زبان سے اس کا اعلان کریں, عمل سے اس کی گواہی دیں, کر کے بھی دکھائیں, اور پھر اس کو دوسروں تک پہنچائیں. اور آخر میں اگر طاقت بھی استعمال کرنی پڑے اور جان دینی پڑے, گھر لوٹانے پڑے, کریں. جس طرح فوجی مرتے ہیں, پولیس مرتی, چوکوں پر دیکھ دیں گے فلاں کیپٹن شہید پولیس کہتی ہے کہ محکمے کی خدمت کر. آپ بھی اسی لیے خدا کے ہاں شہید ہوتے ہیں کہ ہر مسلمان میدان میں نکلو, میرے خدا کا قانون توڑا جا رہا, رسول اللہ کی شریعت پامال کی جا رہی.
یہ گنڈا نہیں ہے، دہشت گرد نہیں ہے، دہشت گردی کو مٹانے کے لیے میدان میں نکلتا کہ دہشت گردی میں اب یہ زمانے کا چلن دیکھو کہ خبیثوں نے جو خود دہشت گرد ہیں ہمیں بدنام کر دیا کہ مسلمان دہشت گرد. مسلمان تو کسی کو حق مار ہی نہیں سکتا، کسی عورت کو نہیں مارتا، بچے کو. جب حضور نے اعلان کیا جنگ احد میں کہ ہے کوئی جناب میری تلوار کا حق ادا کرے، میری تلوار لے، اب کون لیتا؟ حضور کی تلوار. فرمایا میری تلوار لینی اور حق ادا کرنا ہے نبی کی تلوار کا. تو حضرت ابو دجانہ نے کہا کہ اللہ کے رسول اس کا کیا حق ہے؟ فرمایا نہ یہ بچے پر چلنی چاہیے نہ عورت پر چلنی. جو تندرست اور جوان مقابلے صرف اس کو قتل کرنا، عورت آئے بچہ نے کتنی دشمنوں کافر کی چھیڑ نہیں سکتی. اب کافر کو تو حرامزادے کو پرواہ ہی نہیں، عورتوں کو مارنے بچوں، مگر مسلمان بیچارہ اتنا پابند ہے دین کا، اللہ کا سپاہی اور فوجی کہ عورتیں سامنے آتی نہیں تلوار بند کریں، بچہ سامنے آ نہیں اس کو کریں، بوڑھا آ گیا درویش خان قوم گردوں بیٹھے، فرمایا نہیں ان بیچاروں کو کیا چھڑنا ہے، بات کر رہے میدان میں جو سامنے آیا شاہسوار اس سے نکلا. ایسی پاک صاف اور نیک جنگ کو یہ دہشت گردی، اور جو آپ حرامزادی بستیوں کی بستیاں تباہ کر رہے ہیں، بے گناہ شادی کے بیچارے گیت گا رہے ہیں، ان پر بم برسا دیتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں مغالطہ لگ گیا. یہ خود نیک بنے گی. یہ ہماری سامنے بدقسمتی کہ جو دہشت گرد ہیں وہ ہمیں دہشت گرد. ہم تو غریب اگر جان دینے کے لیے جاتے ہیں تو مفت میں کہ اپنی جان دیں گے، دہشت گردی روکیں گے. اب دیکھنا ہے رسول کریم فضا بھی امیر ہوئی فرمان جائیں رسول خدا پر، جیسے وضو نماز سے ایسی جنگ سکھائی. ہماری جنگ بھی نماز کی طرح کی پاک. فرمایا جو شخص اللہ کے رسول اس لیے جنگ میں جاتا کہ کچھ لوٹ کا مال ہاتھ آئے، فرمایا مرے گا تو حرام کی موت مرے. کسی نے کہا صرف ایک اونٹ کی رسی اس کے پاس نہیں ہے گھٹنا باندھنے کی، اس کو لینے کے لیے گیا، فرمایا دوزخ میں گیا. کسی نے کہا وہ صرف بہادری دکھانے کے جہنم. کسی نے کہا صرف اپنی برادری کی حمایت میں گیا یا ملک کے لیے، فرمایا دوزخ. کون ہے مجاہد؟ فرمایا بیچارہ جو کڑوا گھونٹ پیتا لتکون کلمۃ اللہ علیہ، نہ لینا ہے نہ دینا، اس لیے غریب چلا گیا کہ جان دینی ہے مگر اللہ کا بول بالا کر. دین سربلند ہونا چاہیے، بدماشی ختم ہونی چاہیے، نیکی پھیلنی. اس سے زیادہ بھی کڑوی کوئی بات ہو سکتی؟ اور اقبال رحمۃ اللہ نے کیسی بات کہی، شہادت ہے مطلوب و مقصود ہے مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. نہ وہ بیچارہ ملک لینے کے لیے جاتا ہے نہ مال لینے کے لیے جاتا. اگر یہ ارادہ آ گیا تو اس کا تو اپنا ہی بیڑا غرق ہو گیا، وہ تو دوزخی ہو گیا. وہ تو صرف اس لیے جاتا کہ یار کیوں ظلم ہو رہا، کیوں عورتوں کو مارا جا رہا، کیوں علاقے چھینے جا رہے ہیں مفت میں. اللہ کا ایسا سپاہی کہ کوئی اس دنیا میں وہ معاوضہ نہیں چاہتا، اللہ کی رضا کے لیے چاہتا، اور اللہ بھی پھر اس پر کتنا خوش ہوتا. اب عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں، قربان جائیں ہماری جانیں آپ پر قربان، حضور سے بڑھ کر کوئی ہے؟ مگر آپ نے صرف ایک شے کی خواہش کی. صحیح بخاری دیکھ لیں دوسرے. اب اللہ کو یہ منظور نہیں تھا. حضور اگر قتل ہو جاتے کافر تالی بجا دیتے کہ اللہ کا آخری نبی مارا گیا، اللہ کی ٹیم ہار گئی. نہیں، آخری نبی قتل نہیں ہو سکتا. مگر حضور نے کہا کہ میرا یہ جی چاہتا، میری یہ تمنا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں قتل ہوں، پھر زندہ ہوں، پھر قتل ہوں، پھر زندہ ہوں، پھر بار بار میں اللہ کے راستے میں شہید ہوں. اس سے زیادہ مزیدار موت کوئی نہیں ہے. حضور چاہتے رہے. اب شہید غریب کو لوگ دہشت گرد کریں تو اس پر رو ہی سکتے ہیں، افسوس ہی کر سکتے ہیں کہ ہماری نالائقی کی وجہ سے جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے اپنے جانے دیتے پھرتے تھے کہ ہم ظلم کو روکیں گے، ان غریبوں کو ٹیررسٹ کہہ دیا. آپ آبادیاں تباہ کر رہے ہیں. آپ کے کارنامے تو ابھی تک وہ وہاں جاپان میں موجود ہیں. کس نے بم چلائے تھے وہاں ہیروشیما اور ناگا سے، آج تک وہاں لاکھوں مر گئے، بچے پیدا ہو رہے ہیں معذور. آپ نے تو وہ کارنامے کیے، بے گناہوں پر بم پھینکے، اور ہمیں کہتے ہیں مسلمان دہشت گرد ہے. ہمیں رونا آتا ہے کہ ہمارے اپنوں نے جو کیا نا، اس پر آپ ختم کر لیں بات کو. گلائے جفائے وفا نما کہ حرم کو اہل حرم سے. مسلمانوں نے جب بدسلوکی دین کے ساتھ کی، میں نے اور آپ نے، کافروں کا تو کیا رونا، ان کا تو گلا ہی کوئی نہیں. گلائے جفائے وفا نما کہ حرم کو اہل حرم سے. کعبہ جسے رو رہا کہ تم میرے ماننے والوں نے جو کیا، کروں بت کدے میں اگر بیاں تو کہے صنم بھی ہری ہے. علامہ کہتے ہیں میں اگر بت خانے میں جا کر سناؤں تو بت ہی بیچارے روئیں گے کہ توبہ توبہ توبہ، کلمہ گو نے یہ کیا اسلام. ہم نے دین کے ساتھ ظلم کیا کہ اپنے گھروں میں گھس گئے اور بادامالیاں کر. کوئی برا کرتوت ایسا نہیں جو ہم میں نہیں. کاروبار میں ہم بے ایمان ہیں، فریب کرتے ہیں. ساری دنیا کرتی ہے یار مسلمانوں سے مال منگواؤ، دھوکہ بات. جس امت کا یہ کام تھا کہ لوگ دیکھیں اور گھر میں بیٹھے کہیں کہ یار مسلمان دھوکہ نہیں کر سکتے، مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، ہمارے کرتوتوں نے اس دین کو بدنام دیا. گلائے جفائے وفا نما کہ حرم کو اہل حرم سے. کروں بت کدے میں اگر بیاں تو کہے صنم بھی ہری.